مونسون بارشوں سے دریائے سوات میں شدید طغیانی، 18 سیاح دریا میں بہہ گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے 7 لاشیں نکال لیں۔ لاپتہ دیگر افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ سیاحوں کا ایک ہی خاندان سے تعلق تھا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے پر اظہار افسوس۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر فلڈ سیل قائم، سیلاب الرٹ جاری۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ کئی علاقوں میں شدید بارش سے معاملات زندگی متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان میں 1 جولائی تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں شدید بارش۔ یونیورسٹی روڈ، جناح روڈ، آئی چندی گڑھ سمیت کئی علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش۔ کراچی ایئرپورٹ کے علاقے میں تیز بارش۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے چھوٹے طیاروں کو پرواز سے منع کر دیا۔ شہر کا درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ گلشن حدید میں سب سے زیادہ 17 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ، ہفتہ اور اتوار کو بھی بارش کا امکان۔ 200 سے زائد فیڈر ٹرپ۔ کئی علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار۔ گجرانوالہ میں بادلوں کی رم جھم۔ پشاور، سوات، کوہستان، باجوڑ، شانگلہ، مالاکنڈ، محمد میں جم کر بادل برسے۔ مانسون بارشوں سے ملک کے کئی علاقوں میں معمولات زندگی متاثر۔ پتوکی کے علاقے کوٹ رانجھا میں دیوار گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 1 زخمی۔ اس شریف دریائے ستلج میں طغیانی سے 1 شخص جاں بحق۔ ریسکیو ٹیموں نے لاش ہسپتال منتقل کر دی۔ صفدر آباد میں دیوار گرنے سے 1 شخص زخمی۔ خانپور کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ پتوکی میں بارش سے نظام زندگی معطل۔ تھرپارکر کے علاقے ننگرپار میں آسمانی بجلی گرنے سے خاتون جاں بحق۔ واقعے میں 9 بکریاں بھی ماری گئیں۔ ٹنڈو جان محمد کے علاقے جھڈو میں آسمانی بجلی گرنے سے 14 اونٹ ہلاک۔ بالا کوٹ میں عبد الرحمان نامی بچہ دریا میں بہہ گیا۔ رنالہ خرد میں بارش کے کھڑے پانی سے ملنے والی ماں بیٹے کی لاشیں ہسپتال منتقل۔ مری میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ تورغر میں لینڈ سلائیڈنگ۔ مرکزی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پاکستان نے نہ پہلے بھارتی اجارہ داری قبول کی اور نہ آئندہ کبھی کرے گا، فیلڈ مارشل کا بھارت کو پیغام۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا 52ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران سے خطاب۔ کہا مارکہ حق میں ریاست کی تمام اکائیوں نے مثالی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے کشمیر لائن آف کنٹرول سے لے کر ساحل سمندر تک ہندوستان کی بلا جواز جارحیت کے خلاف بہترین جواب دیا۔ اللہ نے مارکہ حق میں ہماری مدد کی کیونکہ ہم حق پر تھے۔ ملکی ترقی و کامیابی کے لیے عوام، حکومت اور افواج کا مضبوط تعلق ناگزیر ہے۔ ریاست کی تمام اکائیوں کے درمیان ہم آہنگی کی اساس پاکستان کی انتظامیہ اور سول بیوروکریسی ہے۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالا ہے۔ عوامی امنگوں کے ترجمان بجٹ کی تیاری پر اتحادی جماعتوں کا شکریہ۔ بجٹ کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی اراکین سینٹ و قومی اسمبلی سے ملاقات۔ کہا وزیر اعظم نے بھارت کے خلاف فتح پر اراکین کو مبارکباد دی۔ کہا افواج پاکستان، سیاسی قیادت، عوام، سول سوسائٹی اور میڈیا نے مل کر دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملایا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی وفد نے پاکستانی موقف کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ سماعت کے آغاز میں جسٹس صلاح الدین نے کہا وکیل حامد خان نے 26ویں ترمیم کے بعد بینچ میں کچھ ججز کی شمولیت پر اعتراض کیا، جس کی وجہ سے میں بینچ میں مزید نہیں بیٹھ سکتا۔ وکیل حامد خان کا دوسرے بینچ پر بھی اعتراض۔ حامد خان کا ججز سے تلخ جملوں کا تبادلہ۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ آپ اچھے وکیل ہیں لیکن آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے، ہمیں سختی کرنی آتی ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ ہم کیس کی سماعت نہیں کر سکتے؟ آپ نے دلائل دینے ہیں تو دیں ورنہ کرسی پر بیٹھ جائیں۔ حامد خان نے کہا کہ 10 رکنی بینچ کیس کی سماعت نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کی عزت کرتا ہوں، آپ اتنی سختی کیسے کر سکتے ہیں؟ جسٹس امیر الدین نے کہا کہ ہم نے آپ کا اعتراض مسترد کر دیا ہے، آپ بنیادی نقطے پر آ جائیں۔ کیس کی سماعت جاری۔
پاک امریکہ تعلقات میں بہتری اور تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی قائم مقام سفیر نچاری بیکر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی اور مختلف شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے اقدامات پر تفصیلی بات چیت۔ محسن نقوی نے کہا، پاک بھارت اور ایران اسرائیل سیز فائر کے لیے امریکی صدر کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ محسن نقوی نے ٹرمپ سے غزہ میں جلد جنگ بندی کی امید بھی ظاہر کر دی۔ نچاری بیکر نے کہا، پاکستان ہمارا اہم دوست ملک ہے۔ امریکی صدر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات پر بھی تفصیلی گفتگو۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں مختلف وزارتوں محکموں کی سپلیمنٹری گرانٹس کی کثرت رائے سے منظوری۔ اسپیکر ایاز صادق نے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ اور احتجاج۔ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ پنجاب بھر میں 10 محرم الحرام تک دفعہ 144 نافذ۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ منظور شدہ جلوسوں اور مجالس کے علاوہ کوئی نئی اختراع نہیں ہوگی۔ عوامی مقامات پر ہر قسم کے ہتھیار اور آتش گیر مواد کی نمائش پر پابندی۔ عوامی جذبات، عقیدوں اور فرقوں کو بھڑکانے والے اشتعال انگیز نعروں اور اشارے ممنوع قرار۔ جلوس کے راستوں پر واقع مکانات یا دیگر عمارتوں کی چھتوں پر مورچے، بوتلیں اور کچرا جمع نہیں کیا جا سکے گا۔ محکمہ داخلہ کے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق آج سے 6 جولائی تک دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا محرم الحرام کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان تیار۔ 1200 سے زائد کیمروں سے مجالس، امام بارگاہوں اور جلوسوں کی سیکیورٹی کوریج کی جائے گی۔ تمام حساس مقامات پر اضافی پورٹیبل کیمرے نصب کر دیے گئے۔ مرکزی عزاداری جلوسوں کے روٹس کی سیف سٹی کیمروں کے ذریعے لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ کی جائے گی۔ تمام اضلاع میں طے شدہ روٹس اور مقامات کے علاوہ کسی اور جگہ جلوس مجالس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ترجمان سیف سٹی کے مطابق شہری اپنے ارد گرد مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ کسی ایمرجنسی کی صورت میں 15 پر اطلاع کریں۔ کراچی ایئرپورٹ پر یکے بعد دیگرے 2 طیارے بڑے حادثے سے بال بال بچ گئے۔ ترکش ایئر کی پرواز کے بعد فلائی جنا کے طیارے سے بھی لینڈنگ کے دوران پرندہ ٹکرا گیا۔ ذرائع کے مطابق پرواز میں 150 مسافر سوار تھے۔ کپتان نے طیارے سے پرندہ ٹکرانے کی اطلاع ATC کو دے دی۔ ذرائع کے مطابق بارش کے باعث ایئرپورٹ کے ارد گرد کیڑے مکوڑے ہونے کی وجہ سے پرندوں کی بہتات ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 2658 پوائنٹس کا بڑا اضافہ۔ انڈیکس 1,24,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 7 پیسے سستا، قیمت 283 روپے 60 پیسے ہو گئی۔ بھارت چین کشیدگی کے اثرات سامنے آنے لگے۔ چین نے بھارت کو مخصوص کھادوں کی فراہمی روک دی۔ بھارتی زراعت میں شامل ہونے والی 80% کھاد چین کے رحم و کرم پر ہے۔ دی اکنامک ٹائمز آف انڈیا کے مطابق یہ کھادیں پھلوں اور سبزیوں کی بہتر پیداوار کے لیے ضروری ہیں۔ چین نے دیگر ملکوں کو کھاد کی سپلائی جاری رکھی ہوئی ہے۔